عقل مند کو جناب اطہر علی صاحب اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ سمجھ سے کام لیں اور آپ اپنے مرشد سے کہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر ناپاک حملے کرنے کا دھندا بند کر دے، چھوڑ دے. 1.5-2 ارب لوگ ہیں جن کے وہ محمد رسول جانوں سے بھی عزیز ہیں. کچھ عقل سے کام لو. کیا کرتے پھر؟ یہ کوئی مذہب ہے آپ لے کے پھر رہے؟ آپ تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ فتنہ فساد اور دنگا فساد کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں دنیا میں. مذاہب کے درمیان لڑوانے کی یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی. اس طرح نہ کریں، لوگوں میں صلح پیدا کریں. وہ کہتے ہیں آپ کے مرشد میرا مذہب جو ہے محبت کا، یہ محبت کا مذہب ہے یار، خود فیصلہ کریں. یعنی محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1.5-2 ارب انسانوں کا، مسلمانوں کا، یعنی جان سے بھی عزیز و وجود ہے. اس کے متعلق وہ کہتے پھر رہے ہیں، لکھتے ہیں کتاب کریمنل ایکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود فیصلہ کریں کہ جو وجود 1.5-2 ارب مسلمانوں کا اپنی جان سے بھی عزیز وجود ہے، اس کے متعلق ایسی کتابیں لکھنا، کیا محبت کا مذہب ہم کہہ سکتے ہیں اس کو؟ کہ زاہد علی خان صاحب کا مذہب جو ہے، جو پیغام جو ہے محبت پر مشتمل ہے. خود فیصلہ کرنا، سامعین فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ زاہد علی صاحب اپنا نام رکھا ہوا محبت کا مذہب اندر کیا کرتا پھر رہا ہے. اسی میں سامعین کرام یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ آپ لوگ آسم پر بھی ان کی شان میں بھی گستاخیاں بند کریں، اور اسی طرح وہ الہامی کتاب قرآن کریم جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس قرآن کریم پر بھی ناپاک حملے کرنے کا جو آپ کا وتیرہ ہے وہ چھوڑ دیں. اسی میں آپ کے مرشد زاہد علی خان اور آپ سب کی بہتری ہے. اطہر علی صاحب، آخر پر میں آپ سے چند 1-2 گزارشیں کرتا ہوں. اول یہ کہ خاکسار آپ سے بڑی مؤدبانہ رنگ میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کے مرشد زاہد علی خان کو اپنے درمیان مذہبی اختلافات کی تصفیہ کے لیے جو مناظرہ اور مبالغہ کی پیشکش کی ہے، اگر آپ کا مرشد خاکسار کی اس پیشکش کو قبول کر کے میرے پاس کی لاتا ہے تو آپ کے مرشد اور اس کے 2-4 ساتھی جو اس کے ساتھ ہوں گے، تو میں بطور آپ کے میزبان ہونے کے ناطے آپ سب کی حفاظت اور خرد و نوش کی ضمانت دیتا ہوں. جناب اطہر علی صاحب، کوئی بندوں کو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کوئی بندے نہیں کھاندے پھر بندیاں، ایسا نہیں کوئی لوگوں مار دینا ہوتا. کوئی وجہ ہوتی ہے اگر کوئی مرتا ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بعض کو مر جاتا ہے. اگر کوئی شریف انسان ہے، کوئی مقبول ہے، بھلے وہ امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، موضوع کہ غلام مسیح عظمہ ہونے کا دعویٰ کرے، یہ اس کا دعویٰ ہے، اللہ جانے، وہ بندہ مدعی جانے. لوگوں کو کیا حق ہے اس کو مارے؟ نہیں مارتے لوگ، اور خاص کر جرمنی میں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے. ہاں، مسلمان ملکوں میں بے علم جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے، ان کو تو اپنے قرآن کریم کی تعلیم کا علم نہیں ہے. اس قسم کی مثلا ختم نبوت والے جو لوگ ہیں، وہ اس قسم کے جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ قتل کرو، مارو. تو ورنہ تو میں تو اپنے 29 اگست کے لیکچر میں بھی اور 31 اگست کے لیکچر میں بھی 2020 کا جو ہے، میں بتا چکا ہوں اپنا نقطہ نظر کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے، بھلے خدا کا دعویٰ کر دے، نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، ذکی غلام مسیح عظمہ ہونے کا دعویٰ کر دے، جو بھی کر دے، کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ اس کی جان پر حملہ کرے، اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے. نہیں، مذہب اس کی، خاص کر دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو نہیں کسی کو چاہیے کہ کسی مدعی پر حملہ کریں. تو باقی جب انسان کو پتہ ہے کہ خدا نے مجھے معمور کیا ہے، مجھے کھڑا کیا ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے لوگوں سے؟ بھی میں اس راستے میں میری جان پر حملہ ہو جائے گا کہ میں اس اللہ تعالیٰ کے پاس چل جاؤں گا، تو کیا یار، جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. نارمل لوگ سارے مرتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا مشن پورا کرتے ہوئے ایک انسان، ایک خوش نصیب انسان، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ اپنی جان دے دیتا ہے، لوگ اس کو شہید کر دیتے ہیں، تو اس سے خوش نصیبی اور کیا ہے انسان کی. لیکن یقین ہونا چاہیے کہ واقعی میں صادق ہوں اپنے دعوی میں اور اپنے عقائد میں، اور واقعی خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے. اگر یہ یقین ہے کسی انسان کے پاس، تو اس کو تو موت کا ڈر ہی نہیں ہوتا.